آخرت کے چند احوال. عقیدہ نمبر 69. آخرت کے چند احوال اور شفاعت کسے کہتے ہیں، اس میں تھوڑا سا اس کا بیان ہے، اور یہ بڑا ایمان افروز بیان ہے قیامت کے دن کا. یہ جو آخری حصہ ہوگا میدان حشر میں، جہاں بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں باپ اولاد سے پیچھا چھڑائیں گے، بیوی بچے الگ جان چرائیں گے چھڑائیں گے، اور ہر ایک اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار ہوگا. اور اسی حالت میں قیامت کا دن کہ 50,000 برس کا ایک دن ہوگا، قریب قریب آدھے کے گزر جائے گا. میدان محشر، حشر کا دن جو ہے وہ 50,000 سال کا ایک دن ہے. کتنے سالوں کا حافظ صاحب؟ 50,000 سال کا ایک دن ہے. 50,000 ایئرس. وہ 50,000 سال کا ایک دن، اور اس دن کے مقابلے میں آج کی زندگی کو آپ جو اس کی ینم سمت نکالیے، اس کی اوسط نکالیے، تو ہمیں اندازہ ہو سکے کہ اس زندگی کی کچھ بھی حقیقت نہیں. جس زندگی میں انسان ہر قسم کے اچھے برے کام کرتا ہے، اور جس زندگی میں حلال و حرام کی تمیز اور فرق کو کھو بیٹھتا ہے، آپ ڈیوائیڈ کر لیجئے، آپ حساب جو ہے وہ لگا لیجئے، تو اگر کسی شخص کی زندگی 50 سال اس کو دی گئی اس دنیا میں، تو 50,000 سال کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت ہے. کسی کو اگر 100 سال دیا گیا ہے بالفرض، تو 50,000 سال کے مقابلے میں اس 100 سال کی کیا اہمیت ہے. مگر اس زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک دن جو ہے، یہ انسان کی اس حشر کے دن کی زندگی اور اس کے بعد کی زندگی سے زبردست جو ہے یہ ریلیٹڈ ہے. اسی زندگی میں اس نے جو کچھ کرنا ہے، اسی کے مطابق اس کی آئندہ زندگی ہونے والی. وہ جو 50,000 سال کا دن ہے، جس کا آغاز اس طرح ہے کہ ہر انسان اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہے. اور کیفیت یہ ہے کہ جب ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام سے یہ سنا نا کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن لوگ جو ہیں وہ بے لباس اٹھائے جائیں گے، تو وہ حیران ہوئی. اور کہ حضور جب وہ لوگ بے لباس اٹھائے جائیں گے تو پھر کیا کیفیت ہوگی لوگوں کی ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کی. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ دن ایک ایسا دن ہے جس کی سختی کا یہ عالم ہے کہ ایک انسان کو دوسرے انسان کی طرف دیکھنے کی ہوش بھی نہ ہوگی. فرمایا وہ دن بہت سخت تر دن ہے، جس میں ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کو اتنی ہی ہوش ہو کہ وہ کسی دوسرے انسان کو دیکھے. اس کیفیت میں ماں باپ اولاد کو بھول جائیں گے، اولادیں ماں باپ کو بھول جائیں گی، بھائی بہنوں کو بھول جائیں گے، بہنیں بھائیوں کو بھول جائیں گی. یہ وہ کیفیت ہے محشر کے دن کی کہ جس میں کوئی کسی کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، کوئی کسی کا حال نہیں پوچھے گا. ہر شخص اپنی اپنی فکر میں یوں مبتلا ہوگا کہ ہر شخص دوسرے سے جان چھڑاتا پھرے گا. اور قریب قریب آدھا دن اسی طرح گزر جائے گا. یعنی زمین کی زندگی کے اعتبار سے کم و بیش تقریباً 25,000 سال اس کیفیت میں گزر جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اپنی پناہ میں رکھے، اور اپنے کرم میں رکھے. 25,000 سال اس دنیا کی زندگی کے مطابق وہ ایسے ہی گزر جائیں گے کہ تمام مومنین، جتنے بھی مومن ہوں گے حشر کے میدان میں، اولین و آخرین، پہلے مومن سے لے کر آخری مومن تک، کہ دلوں میں یہ بات قدرتاً پیدا ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ خود مومنین کے دلوں میں یہ بات پیدا کرے گا کہ جب انبیاء کرام دنیا میں ہماری حاجت براری کا وسیلہ تھے،
تو یہاں بھی حاجت روائی انہی کے ذریعے سے ہوگی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی مخلوق پہ جب رحم آتا ہے تو وہ مخلوق کے دل میں اچھے خیالات بھی خود ہی ڈال دیتا ہے۔ کم و بیش 25,000 سال جب یوں گزر جائیں گے، لوگ قیامت کی سختیاں برداشت کر کر کے اکتا جائیں گے حشر کے دن کی، نہ بھی حساب کتاب شروع ہوا، نہ بھی جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہوا۔ یہ جو پہلا پیریڈ ہے یہ اتنا سخت ہوگا، اور کم و بیش جب آدھا دن گزر جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں یہ بات پیدا کرے گا کہ یار جب دنیا میں ہم ہوتے تھے، مومنین کے دلوں میں، کہ جب ہم دنیا میں ہوتے تھے تو ہمیں کوئی مشکل پیش آتی تھی تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے انبیاء کا وسیلہ پیش کرتے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے نبیوں کا وسیلہ پیش کرتے تھے۔ تو آج کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ اس حشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کو ڈھونڈیں اور ان سے یہ عرض کریں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں ہمارے لیے۔ سبحان اللہ، وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ یہ خیال اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کے دلوں میں پیدا فرمائے گا۔ اس مقام پر وہ لوگ جنہوں نے اس معاملے کو عجیب سارے انداز میں پڑھا، سنا، سمجھا اور بیان کیا ہے، اور جو یہاں پر اس دنیا کی زندگی میں اب وسیلے کے قائل نہیں رہے، اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ اختیار کرتے ہیں ان سے بھی وہ علمی طور پر ناراض رہتے ہیں۔ ان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ بھائی دنیا جو ہے، دنیا یہاں پر تو سارا نظام جو ہوا ہدایت کا نظام، اور اس کے بعد انسانوں کی اپنی ہوگی ولگ، انسانوں کی ہوگی چوائس، جس طرح ہم نے تقدیر میں پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی کو واضح کر کے انسان کو اختیار دے دیا، چاہے تو ہدایت کو اختیار کر لے، چاہے تو گمراہی کے رستے پر خدا نخواستہ چل پڑے، چاہے تو اسلام قبول کر لے، چاہے تو کافر کا کافر رہے۔ بھئی ایک تو یہ نظام ہے جس کو میں اور آپ اس وقت دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ اب حشر کا میدان لگا ہوا ہے۔ حشر کے میدان میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی مشکل کشائی فرمانا چاہے گا، جب ان کی حاجت روائی فرمانا چاہے گا، جب ان کے اوپر کرم، فضل اور رحمت فرمانا چاہے گا، تو آدھا دن 25,000 سال بنتے وہ ویسے گزر جائے گا۔ پھر لوگوں کے دلوں میں خود خیال پیدا فرمائے گا کہ اہل ایمان یہ کہیں گے بھائی دنیا میں جب ہمیں کوئی مشکل آتی تھی تو ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا اللہ سے ہی کرتے تھے، پر اس کی بارگاہ میں اس کے نبیوں کا وسیلہ پیش کرتے تھے۔ تو اب حشر کا میدان ہے، سارے اولین و آخرین میدان محشر میں جمع ہیں۔ تب کیوں نہ ہم اس طرح کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نبیوں میں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ رسولوں میں سے ہم کسی نبی اور رسول کو ڈھونڈیں اور ان سے یہ کہیں کہ ہم تو گناہگار خطا کار ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ کریم اس دن کی سختی کو تھوڑا کم فرما دے ہمارے لیے۔ یہ خیال پیدا ہوگا تو لوگ اس خیال کے تناظر میں اہل ایمان مومن جو ہیں وہ ڈھونڈیں گے حشر کے میدان میں سب سے پہلے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو ڈھونڈیں گے۔ کس نبی کو ڈھونڈیں گے؟ سیدنا آدم علیہ السلام کو ڈھونڈیں گے۔ چنانچہ یہ بات مشورہ سے قرار پائے گی کہ ہم سب کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس چلنا چاہیے۔ چنانچہ افتوں خیزاں یعنی گرتے پڑتے کس مشکل سے ان کے پاس حاضر ہوں گے، پھر ان کے فضائل بیان کریں گے۔ کیا کریں گے؟ پھر ان کے فضائل بیان کریں گے، اور فضائل بیان کر کے عرض کریں گے کہ آپ ہماری شفاعت کیجئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ محشر کی ان مصیبتوں سے ہمیں نجات دے دے۔ اس میں دعا کا طریق جو وہ بھی سمجھایا گیا ہو کہ جس کی دعا لینی ہو اس کی پاس جا کے اس کی شانیں اور عظمتیں اور اس کی تعریف جو وہ بیان کی جاتی ہے۔ حشر کے میدان میں آدم علیہ السلام کے پاس اہل ایمان، مومنین، متقین، صالحین، اولیاء، اہل ایمان پہنچیں گے اور جا کے ان کی بارگاہ میں پہلے ان کی شان بیان کریں گے کہ اللہ تو یوں سمجھ لیجیے، کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کتنی شانیں عطا فرمائیں کہ آپ کو ساری انسانیت کا باپ بنایا، کیسی شانیں عطا کی کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا نبی ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ آپ کی شانوں کو بیان کریں گے۔ اس میں یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ جس شخص کی آپ توجہ لینا چاہتے ہیں، یہ دنیا میں بھی
توجہ جو ہے اس کی غیبت کر کے تو لی نہیں جا سکتی، معاذ اللہ، اس کی کمزوریاں بیان کر کے تو توجہ نہیں لی جا سکتی، اس کے عیب بیان کر کے تو توجہ نہیں لی جا سکتی۔ آپ دنیا میں بھی اگر کسی شخص کے اوپر الزام تراشی کریں، بہتان لگائیں، عیب بیان کریں، اس کے گناہوں کو گنتے رہیں، پھر یہ چاہیں کہ وہ بندہ آپ سے مسکرا کے بولے بھی، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ حشر کے میدان میں یہ طریق جو ہے یہ سمجھایا جا رہا ہے دنیا کے لیے بھی، کہ آپ جس کی توجہ اور دعا لینا چاہتے ہیں، اس کی کوئی عظمت اور شان اگر اس کے اندر ہو تو اس کا بیان بھی کریں۔ آدم علیہ السلام کی تعریف پہلے لوگ کریں گے، مومنین، پھر ان سے عرض کریں گے حضور آپ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ یہ محشر کی مصیبتیں ہمارے اوپر کم کر دے۔ اب آدم علیہ السلام کیا جواب دیں گے؟ آدم علیہ السلام فرمائیں گے آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے۔ اتنا سخت دن ہے قیامت کا دن۔ آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی ان کی طرف آئی، ساری انسانیت کے باپ ہے، سارے انسان ان کی اولاد ہے، سب سے پہلے جنت میں رہنے والے ہیں، پھر جنت سے زمین کی طرف نزول فرمانے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ اور محبوب نبی ہیں۔ مگر وہ بھی قیامت والے دن مخلوق تعریف کر رہی ہوگی، عظمت بیان کر رہی ہوگی، اور آپ جواباً یہ کہیں گے کہ مجھے تو آج اپنی جان کی فکر ہے، اذهبوا الی غیری، آج مجھے چھوڑ دو، کسی اور کے پاس جاؤ کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کرے۔ اذهبوا الی نوح، پھر نام بھی بتلائیں گے خود ہی، فرمائیں گے آج میرے پاس نہیں، اگر تم نے جانا ہے تو جناب سیدنا نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ کہ ان سے کہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے جلیل القدر نبی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے پیارے نبی ہیں، تم جا کے جناب نوح علیہ السلام سے کہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کر دے۔ نوح علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے، نوح علیہ السلام فرمائیں گے، اسی طرح لوگ آپ کی تعریف کریں گے، آپ کی شان عظمت فضیلت بیان کریں گے، پھر کہیں گے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے۔ آپ بھی سیم کلمات ارشاد فرمائیں گے نہیں، مجھے تو آج اپنی جان کی فکر ہے، تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے خلیل ہے۔ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہی تسلسل جاری رہے گا، ابراہیم علیہ السلام بھی یہی کہیں گے مجھے آج اپنی جان کی فکر ہے، تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے کلیم ہے، اللہ نے انہیں بڑی شان عطا فرمائی۔ لوگ اسی طرح چلتے چلتے حشر کے میدان، آپ اندازہ کر لیجئے کہ کہاں حشر کا میدان لگا ہوا ہے اور کتنی بڑی روئے زمین ہے، اور پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک سارے لوگ وہاں پر موجود ہیں۔ اب حشر کے میدان میں لوگوں کے قافلے در قافلے چلے ہوئے، اور جناب آدم علیہ السلام کے پاس گئے، انہوں نے نکتے کر دیا بھئی آج میں دعا نہیں کر سکتا، مجھے تو اپنی جان کی فکر۔ انہوں نے جناب نوح علیہ السلام کے پاس بھیج دیا، نوح علیہ السلام نے کہا بھئی میں بھی آج دعا نہیں کروں گا، مجھے تو اپنی جان کی فکر۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیج دیا، جناب ابراہیم علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیج دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس طرح ساری قوموں کے مومنین کو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیج دیں گے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب لوگ جائیں گے تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارے انبیاء، یہ صحیح مسلم شریف کی بڑی طویل حدیث پاک ہے اور دیگر کتب کے اندر بھی، اور بڑی معروف حدیث پاک، ہر نبی یہ کہے گا اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، کہ جاؤ تم کسی اور کے پاس، پھر آگے نام لیں گے اذهبوا الی نوح، کہ جاؤ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، وہ کہیں گے جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے پاس، وہ کہیں گے جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ کہیں گے جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، ہر ایک کے پاس جاتے رہیں گے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ آج تم اس ہستی کے پاس جاؤ جن کو آج کوئی خوف نہیں ہے، اور وہ اولاد آدم کے سردار ہیں، تم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سارے اولین و آخرین مومنین جمع ہوں گے، حضور کی بارگاہ میں جا کے حضور کی تعریف کریں گے، اور مجھے کہنے دیجئے کہ سارا حشر کا میدان، حشر کے میدان میں کھڑا ہو کے حضور کی نعت پڑھے گا، حضور علیہ السلام کی تعریف لوگ کریں گے، حضور کے فضائل بیان کریں گے،
حضور کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہم سارے انبیاء سے، جتنے بھی جلیل القدر نبی ہیں، جتنے بھی اولو العزم رسل ہیں، ہم سب کی بارگاہ میں ہو آئے ہیں، کوئی بھی آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کا جو ہے وہ دعا کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ ہر شخص ہمیں یہ فرما رہا ہے کہ ہمیں تو اپنی جان کی فکر ہے، تم جاؤ آج کسی اور کے پاس جاؤ۔ حضور اب ہم آپ کی بارگاہ میں آ گئے ہیں، آپ کچھ کرم نوازی فرمائیے۔ اب حدیث پاک کے الفاظ ہیں جو حضور نے خود ارشاد فرمائے کہ سارے انبیاء یہ کہیں گے، اور یہ بڑی ایمان افروز ہیں، سارے انبیاء یہ کہیں گے اذهبوا الی غیری، مطلب کیا؟ کسی اور کے پاس جاؤ، کسی اور کے پاس جاؤ، کسی اور کے پاس جاؤ۔ اور جب ساری کائنات کے مومن پھر آ کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچیں گے، جا کے عرض کریں گے حضور آج آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، تو آقا دو جہاں کا اس حشر کے میدان میں جس میں سارے اولیاء موجود، اور اولیاء سے بڑھ کر سارے انبیاء موجود، اور انبیاء سے بڑھ کر آقا کائنات خود موجود، ساری انسانیت میں یہ لفظ بولنے کا اعزاز صرف حضور کا ہے کہ مخلوق حضور کی بارگاہ میں حاضر ہے، دعا کے لیے التجا کریے۔ حضور یہ نہیں فرمائیں گے کہ تم کسی اور کے پاس جو، حضور فرمائیں گے آنا لہا، آنا لہا، آنا لہا، کہ اس کام کے لیے آج میں ہی ہوں، میں اپنے مالک کی بارگاہ میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں۔ سبحان سبحان۔ حضور فرمائیں گے کہ ہاں میں آج اپنے مالک کی بارگاہ میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تم سے سختی کو ہٹا دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرمانے پر ٹھوکریں کھاتے، دہائیاں دیتے، بارگاہ بے کس پناہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر حضور کے بہت سے فضائل بیان کر کے شفاعت کے لیے عرض کریں گے لوگ۔ حضور جواب میں ارشاد فرمائیں گے میں اس کام کے لیے ہوں، میں اس کام کے لیے ہوں، میں اس کام کو انجام دوں گا، میں ہی وہ ہوں جسے تم جگہ جگہ ڈھونڈ آئے ہو۔ سبحان اللہ۔ حضور فرمائیں گے ساری کائنات میں، سارے معاشر میں تم جس کو ڈھونڈتے پھرتے ہو، یعنی اس شخصیت کو کہ جو آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے دعا کر سکتی ہے، تم جس کو ڈھونڈ رہے تھے سارے محشر میں، حشر کے میدان میں، وہ میں ہی ہوں جسے تم حقیقتاً ڈھونڈ رہے تھے۔ کہ آج کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کی سفارش کر سکے، کسی کی شفاعت کر سکے؟ آج کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر سکے اور اس عرض معروض کے سلسلے کا قائد بنے اور اس کو شروع کر سکے؟ حضور علیہ السلام اتنا فرمائیں گے، اور حضور پاک اتنا فرما کر بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوں گے، اور آقا دو عالم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حشر کے میدان میں سجدہ فرمائیں گے۔ حضور اللہ کی بارگاہ میں حشر کے میدان میں سجدہ فرمائیں گے۔ اس مقام پر ایک نقطہ بڑا ایمان افروز ہے حضور کی حیات مبارکہ کے حوالے سے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بعد از وصال عطا فرمائی۔ محدثین علماء نے اس کے اوپر کلام کیا ہے۔ وہ کیا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر مبارک سے اٹھیں گے تو کسی ایک روایت میں بھی یہ نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام حشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرنے سے پہلے وضو فرمائیں گے۔ یہ بات غور کیجئے، نوٹ کیجئے، اور دلوں کی تختی پہ حضور کی اس فضیلت کو لکھیے۔ کسی ایک روایت میں ایسا نہیں ہے کہ آقا دو عالم حشر کے میدان میں اٹھیں گے، مدینہ منورہ سے جب قبر انور کھولی جائے گی، پھر حضور وضو کے لیے پانی منگوائیں گے، پھر حشر کا میدان ہوگا، پھر 25,000 سال گزریں گے، یا حشر کا میدان ہوگا، لوگ جمع ہو کے آ جائیں گے، عرض کریں گے کہ آپ دعا کریں، حضور کہیں گے اچھا پہلے جو ہے نا وہ پانی لے کر آؤ، میں وضو کر لوں، پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کروں۔ نہیں، لوگ عرض کر رہے ہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حشر کے میدان میں سجدہ کر رہے ہیں، گویا کہ حضور علیہ السلام نے کو وقت وصال مبارک اور وقت غسل مبارک حضور کو جو وضو کروایا گیا، آقا دو عالم اسی وضو کی شان کو برقرار رکھتے ہوئے حشر کے میدان میں اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے۔ حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں، اللہ کی تسبیح کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کریں گے، اور ایسی حمد کریں گے کہ کائنات میں کبھی کسی نے اپنے رب کی ایسی حمد نہ کی ہوگی۔ آقا سجدے میں جائیں گے، خدا جانتے کتنا عرصہ سجدے میں رہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے یا محمد
ارفع راسک، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کو اٹھائیے اور کہیے آپ کی بات سنی جائے گی. سبحان اللہ. سل توتا، آپ مانگیے میری بارگاہ سے، آپ جو مانگیں گے آپ کو عطا کیا جائے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سجدے کے جواب میں حضور کو فرمائیں گے. سبحان اللہ. آپ جو مانگیں گے آپ کو عطا کیا جائے گا. اور آپ شفاعت کریں اللہ کی مخلوق کی تو آپ کی شفاعت جو ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول کی جائے گی. شفاعت کہتے ہیں یعنی سفارش کو، کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کیجئے تو اللہ آپ کی سفارش کو قبول فرما لے گا. پھر شفاعت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو ہے وہ کئی طریق پر ہے. حضور علیہ السلام کی شفاعت کی کئی قسمیں ہیں. نمبر 1 شفاعت کبرا. کیا؟ شفاعت کبرا کیا مطلب؟ بڑی شفاعت، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ شفاعت جو تمام مخلوق، مومن و کافر، فرمان بردار و نافرمان، موافق و مخالف، اور دوست اور دشمن سب کے لیے ہوگی. اور وہ انتظار حساب جو سخت جاں گزا ہوگا، جس کے لیے لوگ تمنائیں کریں گے کہ کاش جہنم میں پھینک دیے جاتے اور اس انتظار سے نجات پاتے. اس بلا سے چھٹکارا کافروں کو بھی حضور علیہ السلام کی بدولت، حضور کی وجہ سے ملے گا. یہ شفاعت کبریٰ ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو شفاعت مبارکہ ہے، اس شفاعت سے ساری مخلوق فیض یاب ہوگی. صرف مومن نہیں، کفار بھی فیض اٹھائیں گے. اپنے بیگانے، دوست، دشمن، موافق، مخالف، کافر، مومن، وہ کیا، یہ جو پہلا حصہ فشتے دل گزرے گا قیامت کے دن کا، جو کم و بیش آدھا دن ہے، اور وہ آدھا دن کم و بیش 25,000 سال کا دن ہے، جس میں لوگ اب یہ التجائیں کر رہے ہوں گے کہ اس سے بہتر تھا کہ ہمیں تو دوزخ میں ہی پھینک دیا جاتا. یہ جو انتظار اور یہ جو عذاب ہے کہ ایک میل جو ہے وہ تو سورج اوپر ہے، پسینے جسم سے نکل رہے ہیں اور اپنے اپنے عقائد اور اعمال کے مطابق جو ہے وہ جسموں کو چڑھے ہوئے، کوئی پانی نہیں، بھوک ہے، پیاس ہے، شدت ہے. اور ہر انسان جو ہے، پھر اس میں ایک چیز بھی جو اس مقام پر غالباً کہیں شاید آگے جا کے ہو، کہ گرمی تو ہے مگر سورج بے نور ہے قیامت کے دن کا. یہ ذہن نشین کر لیجیے، گرمی ہے اور اندھیرا بھی ہے، سورج ہے مگر بے نور ہے. یہ کیفیت ہے اس 25,000 سال کی. اب جب حضور علیہ السلام اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ السلام کی دعا سے اس محشر کے اس پہلے جو فشتے دل گزرا ہے اس سے لوگوں کو نجات عطا فرمائے گا. اور حضور کی اس سفارش اور اس شفاعت سے سارا حشر جو ہے وہ فیض یاب ہوگا. اس کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں. اسے شفاعت کبریٰ کہتے ہیں، جس پر اولین و آخرین، مومنین و کافرین، موافقین و مخالفین سب حضور کی حمد کریں گے. اسی کا نام مقام محمود ہے. اس کا نام کیا ہے؟ مقام محمود ہے، کہ جس پر ساری کائنات حضور کی حمد کرے گی، ساری کائنات حضور کی تعریف کرے گی. وہ کسی کا شعر بڑا خوبصورت ہے کہ یہی سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، یہی سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. حشر کے دن کے انعقاد کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ اللہ کائنات کو اپنے حبیب کی شان دکھائے گا، کہ ساری کائنات کو اس دن پتہ چل جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بارگاہ رب العزت میں جو مقام حضور علیہ السلام کا ہے
ایسا مقام کائنات میں کسی کا نہیں کہ اس دن اولین سب سے پہلے حضور ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے اور حضور کو رب اپنے کلام قدرت سے سجدے سے اٹھائے گا، حضور کو بشارات عطا فرمائے گا اور کہے گا میرے محمد مانگیے، آپ جو مانگیں گے آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ سفارش کیجیے، آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ اور اس دن حضور علیہ السلام جب دعا فرمائیں گے اور سارے عالم حشر سے وہ پہلا عذاب دور ہوگا تو ساری کائنات، مومن کافر، اپنے بیگانے دوست دشمن، سارے حضور کی حمد کریں گے۔ اسی کو مقام محمود کہتے ہیں، اسی کو مقام محمود کہتے ہیں کہ ساری کائنات حضور علیہ السلام کی تعریف کرے گی۔ اور یہ مرتبہ شفاعت کبریٰ کیا عرض کیا گیا، مرتبہ شفاعت کبریٰ یہ حضور علیہ السلام کے خصائص میں سے ہے، یعنی حضور کی مخصوص شان ہے جو کائنات میں اور کسی کو بھی حاصل نہیں ہے، اور کسی کو یہ شان حاصل نہیں۔ نمبر 2، بہتوں کو یعنی بہت سے لوگوں کو بلا حساب جنت میں داخل فرمائیں گے حضور، اور بہت سے لوگ وہ ہوں گے جو مستحق جہنم ہو چکے ہوں گے، ان کو جہنم میں جانے سے روکیں گے حضور۔ سبحان اللہ۔ بہت سے لوگوں کی، بعض ان کی شفاعت فرما کر جہنم سے نکالیں گے، کہ جو لوگ دوزخ جا چکے ہوں گے حضور علیہ السلام ان کی بھی شفاعت فرما کے ان کو بھی دوزخ سے نکالیں گے۔ بعض لوگوں کے، بعض امتیوں کے حضور علیہ السلام کی دعا سے ان کے درجات بلند ہوں گے، اور بعضوں سے تخفیف عذاب یعنی عذاب میں کمی، بعض لوگوں کو شفاعت یوں نصیب ہوگی کہ ان کے عذاب میں کمی ہو جائے گی، جو ان کو جہنم کے اندر عذاب دیا جا رہا ہو، یہ بھی شفاعت کا ایک حصہ ہوگا۔ جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی انہیں بہشت میں یعنی جنت میں داخل فرمائیں گے، یہاں تک کہ جس کے دل میں رائی کے دانے سے بھی کم ایمان ہوگا اس کے لیے بھی شفاعت فرما کر جہنم سے نکال لیں گے۔ یعنی جس کے دل میں رائی کے دانے سے کم، مراد یہ کہ معمولی تھوڑا سا بھی ایمان ہوگا، حضور علیہ السلام کی شفاعت سے اس کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ یہاں تک کہ جو مسلمان، سچے دل سے جو بندہ مسلمان ہوا، اگر اس کے پاس کوئی نیک عمل نہیں ہے تو اسے بھی حضور علیہ السلام دوزخ سے اپنی شفاعت سے نکال لیں گے انشاءاللہ۔ ایمان ہونا شرط ہے، مومن ہو سچے دل سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر پختہ دل سے ایمان رکھتا ہوں کہ حضور علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اس بات کا پکا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانتا ہو، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، قرآن مجید کو اللہ کی کتاب مانتا ہو، مرنے کے بعد زندگی پر بلیو رکھتا ہو، مومن پکا ہو، اگر اس کے ذمے خدا نہ خواستہ کوئی ایک بھی نیک عمل نہ ہوا اور وہ دوزخی ہوا تو آقا دو عالم اس کو دوزخ سے بھی شفاعت کروا کے تو جنت عطا فرما دے۔ عقیدہ، ہر قسم کی شفاعت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ثابت ہے، بکثرت آیات و احادیث اس میں وارد ہیں، یعنی کثرت کے ساتھ آیات اور احادیث اس سلسلہ میں موجود ہیں۔ کسی بھی قسم کی شفاعت کا انکار وہی کرے گا جو بد مذہب اور گمراہ ہے، اور قرآن کریم میں جس شفاعت کی نفی کی گئی ہے وہ بتوں اور کافروں کی شفاعت ہے، کیونکہ شفاعت مقربین کی ہو سکتی ہے نہ کہ مغضوبین کی، کہ وہ خود ہی عذاب الہی میں گرفتار ہیں اور رہیں گے تو دوسروں کے کیا کام آئیں گے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت تو وہ کرے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قریبی ہوگا، جس نے اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا ہوگا، شفاعت تو وہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکم کافروں اور بتوں پر صادر فرمایا ہے، جو ان کے لیے ارشاد فرمایا ہے، وہ اس کے محبوبوں اور مقرب بندوں پر لگانا اور یہ کہہ دینا کہ کوئی کسی کا وکیل و سفارشی نہیں،
خدا اور رسول پر بہتان اور نئی شریعت گھڑنا ہے۔ جو آیات بتوں کے لیے نازل ہوئیں، جو آیات جو ہیں وہ کفار کے لیے نازل ہوئیں، ان آیات کو مومنین کے لیے پڑھنا اور ان کو مومنین کے حق میں پڑھنا، اور ان آیات کو پڑھ کے قیامت والے دن شفاعت کا انکار کرنا، یہ صرف بد مذہب اور گمراہ لوگ کرتے ہیں، بلکہ یہ نئی شریعت گھڑنے کے برابر ہے، چونکہ حضور علیہ السلام اور دیگر اولیاء علماء ان کی شفاعت پر احادیث موجود ہیں۔ بعض لوگ اس طرح کر رہے ہیں اس دور کے اندر کہ قرآن مجید میں جو آیات بتوں کے حوالے سے نازل ہوئیں، کفار کے حوالے سے نازل ہوئیں، وہ پڑھ کر تو قیامت والے دن شفاعت کا انکار کرتے ہیں۔ یہ سوائے بد مذہب ہونے کے اور گمراہ ہونے کی اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ نیکسٹ عقیدہ شفاعت کے باب میں، اور یہ اس کو پوری مزید توجہ کے ساتھ اس بات کو سمجھیے۔ شفاعت کے باب میں عقیدہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خالق و مالک اور شہنشاہ حقیقی ہے، اس کو نہ کسی قسم کا لالچ ہے، نہ ڈر، نہ وہ کسی کے دباؤ میں ہے، اور نہ اس پر کسی کی دھونس یا زور چلتا ہے۔ اسی نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ سے اپنے بندوں میں سے اپنے محبوب لوگوں کو چن لیا، اور اپنے تمام محبوبوں کا سردار، مدنی تاجدار، احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کیا۔ وہ بکمال بے نیازی اپنے کرم سے اپنے محبوبان کرام کی ناز برداری فرماتا ہے۔ اسی نے اپنے محبوبوں کی عظمت و جلالت اور شان محبوبیت دکھانے اور ان کی شوکت و وجاہت کو ظاہر فرمانے کے لیے ان کو اپنے گناہگار بندوں کا شفیع بنایا، یعنی شفاعت کرنے والا، سفارش کرنے والا بنایا، اور انہیں منصب شفاعت عطا فرمایا۔ وہی اپنے کرم سے انبیاء و اولیاء، علماء و شہداء اور اہل شفاعت کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ شفاعت کے معنی ہے کسی شخص کو اپنے بڑے کے حضور میں اپنے چھوٹے کے لیے سفارش کرنا۔ شفاعت دھمکی اور دباؤ سے کسی بات کے منوانے کو نہیں کہتے، اور نہ ہی شفاعت ڈر کر یا دب کر مانی جاتی ہے۔ شفاعت کے سلسلے میں اس چیز کو ذہن نشین فرما لیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ساری مخلوق کا خالق، مالک، رازق اور شہنشاہ حقیقی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تبارک و تعالی سے کوئی بھی بات، کوئی بھی شخصیت، وہ بڑے سے بڑے مقام و مرتبہ کی ہو، اس امت میں کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی بات خدا نخواستہ کوئی زبردستی منوا سکتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی بات ماننے کی کوئی حاجت ہے، ایسا کوئی عقیدہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے۔ کیا بولیے؟ وہ بے نیاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، وہ اللہ الصمد ہے، وہ غنی عن العالمین ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کو کوئی حاجت نہیں کہ وہ کسی کی بات کو مانے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے، اپنی حکمت بالغہ سے یہ نظام ایک بنایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کو جنہوں نے اپنی زندگی میں اس کو راضی کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ شان عطا فرمائی، یہ عزت عطا فرمائی، یہ وجاہت عطا فرمائی جو صرف ان بندوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، جو ان بندوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، جو ان اللہ کے محبوب بندوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ صرف اپنے فضل، کرم اور رحمت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کی شان کو
دیگر مخلوق پہ واضح فرمانے کے لیے اللہ نے ان کی سفارش کو قبول فرمانے کا اعلان کیا۔ قرآن مجید میں احادیث طیبات کسی بھی شخصیت کی بڑے سے بڑے مقام و مرتبہ کی ہو، اس کی بات کو ایکسیپٹ فرما لینا، قبول کر لینا، اس کی دعا کو، اس کی شفاعت کو قبول کر لینا، معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مجبوری کا امر نہیں ہے۔ یہ ان مقدس شخصیات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل، کرم اور رحمت ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو چنا اور ان محبوب بندوں کا سردار آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا اور ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا، تاکہ ساری مخلوق پر یہ شان واضح ہو جائے کہ وہ مقدس شخصیات جو انبیاء کے رستے پر چل پڑے، اللہ ان کی بھی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ ایسے ہی ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس زندگی میں دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ جب ایک بندہ اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو یہ فوراً موتے دعا جو ہے یہ قدر سفارش ہی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، یا اللہ یہ میری محبت والا ہے، یہ میرے پاس آیا ہے، تو اس کی التجا کو قبول فرما۔ سو حشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک اپنے محبوب بندوں کے مقام و مرتبہ کو دیگر مخلوق پر واضح کرنے کے لیے اور یہ شان ظاہر کرنے کے لیے کہ اللہ اپنے ان محبوب بندوں سے کتنا خوش ہے کہ یہ دعا کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ گاروں کی بگڑیاں حشر کے میدان میں بھی بنا رہا ہے اور ان کے اعمال سے صرف نظر فرما رہا ہے اور ان کے اعمال کو دیکھ نہیں رہا، یعنی ان کے اوپر گرفت کرنے کی خاطر نہیں دیکھ رہا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی سفارش سے ان کے گناہوں کو معاف فرما رہا ہے، تاکہ آج قیامت والے دن لوگوں کو اللہ کے محبوب بندوں کی قدر و منزلت اور بالخصوص آقا دو جہاں نبی کون و مکان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا اندازہ ہو سکے۔ سو یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے اپنے محبوب بندوں پر۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام اپنی اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے، اپنی اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے۔ اب آگے چلیے، اولیاء کرام، حفاظ قرآن مجید کے حافظ، حجاج کعبۃ اللہ کا حج کرنے والے لوگ، اور ہر وہ شخص جسے کوئی منصب دینی ملا ہے، کل بروز قیامت اپنے اپنے متعلقین کی شفاعت کریں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ، حتیٰ کہ جو نابالغ بچے دنیا سے چلے گئے اور مر گئے اپنے ماں باپ کی شفاعت کریں گے۔ سبحان، بلکہ آتش دوزخ سے نجات پانے والے مسلمان اپنے ان بھائیوں کی رہائی کے لیے جو آتش دوزخ میں ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور شفاعت و سوال میں مبالغہ کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے مسلمانوں کی کثیر تعداد کو پہچان کر دوزخ سے باہر نکال لیں گے۔ اب اس میں جو اولیاء کرام اب ان کا ذکر نہیں ہوا، اگر آپ نے توجہ فرمائی ہو تو وہ لوگ جو پہلے دوزخ میں ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے انہیں نجات عطا فرما دے گا، وہ جب جنت میں جائیں گے اور دوزخ سے باہر نکلیں گے تو وہ کچھ لوگوں کو پیچھے چھوڑے ہوں گے جو ابھی تک ہوں گے مومن، ہوں گے مسلمان، مگر اپنی اعمال کی کمزوریوں کی وجہ سے ان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا اور وہ دوزخ کے اندر ہوں گے۔ جب کچھ دوزخی نجات پا کے جنت میں جائیں گے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر ہاتھ جوڑیں گے اور مبالغہ کریں گے، یعنی بڑی شدت کے ساتھ دعا کریں گے کہ یا اللہ ہمارے فلاں رشتہ دار، ہمارے فلاں دوست وہ تو ابھی تک دوزخ کے اندر ہیں، تو وہ جب جنت کی نعمتوں کو دیکھیں گے تو اپنے ان مسلمان بھائیوں کو یاد کریں گے اور وہ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ دوزخ سے نجات پانے والے لوگ دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی یہ اذن اور اجازت عطا فرما دے گا کہ وہ واپس جا کر پہچان کر لوگوں کو دوزخ سے نکال کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن اور اجازت سے وہ بھی شفاعت کریں گے اور ان کی شفاعت کی وجہ سے ان دوزخیوں کی نجات ہو جائے گی۔ اور کہاں وہ اہل ایمان، اب یہ اندازہ کر لیجئے یہ کس درجے کے مومن ہوں گے کہ ان کی بھی شفاعت ایک درجے میں جا کے قبول کر لی جائے گی، اور کہاں وہ اہل ایمان
کہ جن کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما دیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی جنہیں نہ کوئی اس دنیا کے اندر ڈر اور خوف ہے اور نہ انہیں قیامت کے دن کوئی ڈر اور خوف ہے، ان کی شفاعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیوں قبول نہ کی جائے گی؟ یہاں تک اللہ اکبر، یہاں تک کہ اب یہ پڑھیے، یہ بھی حدیث پاک، یہاں تک کہ علماء کے پاس کچھ لوگ آ کر عرض کریں گے، کیا عرض کریں گے کہ ہم نے آپ کے وضو کے لیے فلاں وقت میں پانی آپ کو بھر کے دیا تھا، سبحان اللہ۔ کوئی کہے گا میں نے آپ کو استنجے کے لیے ڈھیلا دیا تھا، اور علماء کرام ان تک کی شفاعت فرمائیں گے۔ اللہ اللہ، یہ ہے کرم خدا بندی کی ناز برداری اور شفاعت محبوبان الہی کی جلوہ ترازی، کہ وہ لوگ جو دنیا میں علماء حق، علماء ربانیین ان کے خدمت گزار ہوں گے، تو وہ ان کو حشر کے میدان میں جب دیکھیں گے تو پھر وہ ان سے کہیں گے حضرت صاحب آپ کو یاد نہیں ہے کہ دنیا میں ہم نے آپ کو وضو کروایا تھا، دنیا میں ہم آپ کے خدمت گزار تھے، دنیا میں ہم آپ کی خدمت کیا کرتے تھے، تو آپ کو یاد آیا؟ وہ جب ان کو یاد ہے کہ ہاں یہ تو وہ شخص ہے، یہ تو دنیا میں میری بڑی خدمت کیا کرتا تھا، یعنی وہ فرماتے ہیں، اور یہ احادیث طیبات میں، کہ علماء اور اولیاء ان کے جو خادم ہیں وہ بھی حشر کے میدان میں جب ان کو ڈھونڈیں گے اور دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت اور کرم سے ان کو بخش دیا ہے، تو وہ پھر ان کو یاد کرویں گے، آپ کو یاد نہیں ہے کہ میں نے دنیا میں آپ کو پانی کا گلاس دیا تھا؟ آپ کو یاد نہیں ہے میں نے آپ کو دنیا میں ایک دفعہ وضو کروایا تھا؟ آپ کو یاد نہیں ہے میں نے دنیا میں آپ کی یہ خدمت کی، یہ خدمت کی، یہ خدمت کی؟ تو ان خدمتوں کی بنا پر وہ علماء حق، علماء ربانیین اور اولیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، شفاعت کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شفاعت کو بھی قبول فرما لے گا اور اپنے بندوں کی شان اور عظمت کو قیامت والے دن لوگوں پر جو ہے وہ ظاہر فرمائے گا۔ ابھی جو ہم اس کو یہاں پر ختم کرتے ہیں، نماز عشاء کا جو ہے وہ ہم درمیان میں وقفہ لیں گے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد بقیہ کلاس جو ہے وہ جاری ہوتی ہے۔